خبر میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں عارف میر بڈی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی. رن ڈاؤن اور پھر اپنے مہمان کو بھی تعارف کرواتے ہیں. پاکستان کا ایک جوابی جو حملہ ہوا ہے یا کیا گیا ہے اس کے بعد کیا بیٹر سینس پریویل کرے گی؟ کل بھی ہم بڑے شوق میں تھے کہ ایران کیا کر رہا ہے. چائنا کی طرف سے ایک بیان آیا تھا مگر چائنا نے ہمیں ریسٹرینٹ کے لیے کہا, مگر فی الحال اس کا اثر نظر دونوں طرف نہیں آیا. مگر یہ ہے کہ کیا چائنا اور سعودی عربیہ جو ہیں یہ کوئی ثالثی کا کردار یہاں پہ ادا کریں گے؟ پی ٹی آئی کا پلان سی کیا ہے؟ اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کچھ خبریں متضاد آ رہی ہیں, کیا شریف خاندان اس حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہے؟ تو اس پہ بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان حارث نواز صاحب جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں سندھ کے نگران. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب کل جب یہ واقعہ ہوا تو وی ور ان اے اسٹیٹ آف شاک, کیونکہ اس طرف سے ہمیں امید نہیں تھی, تو کچھ سمجھ نہیں آیا, کنفیوژن ہی لگا کہ یہ ٹریگر کیسے ہوا. پھر ہمارا رسپانس بھی ظاہر ہے ہونا تھا. تو ایک تو کیسے دیکھتے ہیں اور ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو انفولڈ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. ایران نیور ریئلائزڈ, اور بلکہ انہوں ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان اور ایران کے بہت گہرینہ تعلقات ہیں, پھر ہمارے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہیں, ہمارے گورنمنٹ کانٹیکٹ ہیں, عوام کا آپس میں دوسرے کو بہت محبت ہے, اور ہر لحاظ سے بھی ویری کلیئر کہ ایک جے شنکر جو ایک شیطان قسم کا فارن منسٹر ہے انڈیا کا, وہ وہاں وزٹ کرتا ہے 16 تاریخ کو. آئی ڈونٹ نو آخر اس نے کیا باتیں کی اور کیا بتایا وداؤٹ ریئلائزنگ کانسیکوینسز. اور ایران جو ہے حکومت, آئی وڈ سے گورنمنٹ, بیکاز انہوں نے اس کو اس کے خلاف بات نہیں کی, معذرت نہیں کی, اس کا مطلب کانٹینٹ شامل تھی. انہوں نے یہ ڈرون اٹیک داغتی ہے جس میں 2 بچے شہید کر دیے اور 3 بچیاں زخمی کر دیں. اٹ از انپروپورڈ فائرنگ, مطلب آپ نے جس طریقے سے کیا ہے اور وداؤٹ ریئلائزنگ کسی کا کانسیکوینس اس وقت جب کہ پیلسٹائن میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایران نے اس سے پہلے عراق میں, پھر اس کے بعد سیریا میں بھی اٹیک کیے ہیں. سو دے ٹیک, آئی تھنک یہ اتنی ایروگنسی نہیں ہونی چاہیے کہ اب یو ٹیک ایوری کنٹری کے وہ رسپانس نہیں کرے گی. پاکستان ایک بہت بڑا اسلامک ملک ہے, پاکستان نیوکلیر ملک ہے, ہماری فوج لڑاکا ہے, ہماری ہر ایسی کیپیسٹی ہے اس میں. اور ہم نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کو بتا دیا تھا کہ کیسے آپ انکلوڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہم نے بتایا تھا, ان کو معلوم بھی ہے. اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ پھر اس کے بعد معذرت بھی نہیں ہے, ریگریٹ بھی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ تھی پاکستان میں سفیر واپس بلا لیا آپ نے, ان کے بعد جی آپ ادھر ہی رک جائے, ہم نے جتنے ہماری ملاقاتیں تھیں وہ کینسل کر دیں. دے شوڈ ایٹ لیسٹ اسپوکن آن دیز ایشوز. اور اگر ان کے ایرانی رائل گارڈز کے ساتھ مل کے یہ شیطانی کام کیا گیا ہے, دین یو ٹاک ٹو کمیونیکیشن. ہم نے کیا, ہمارے تمام کمیونیکیشن چینل کھلے ہوئے ہیں. سفارتکار ہیں, فارن آفس بات کرتے ہیں, گورنمنٹ بات کرتی ہے, ملٹری بات کرتی ہے. آپ نے, اور ہم نے کتنی دفعہ ان کو اپنے تحفظات ہیں کہ کتنے آپ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, بی ایل ایف کے, اور اس کے بعد دوسرے ٹیررسٹ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, آپ اس پہ ایکشن نہیں کر رہے ہیں. اینڈ سڈنلی دین یو لانچ ڈرون اٹیکس. پھر ہم نے 24 گھنٹے ویٹ کیا کہ مے بی یو سم پازیٹیو رسپانس, وہ بھی نہیں آپ نے کیا. دین ہماری دیکھیں, اگر آپ کے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے یہاں پر تو ہماری ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا, ملک کی سالمیت کی, یہ تو دین واٹ اباؤٹ پاکستان؟ پاکستان کی مسلح افواج کا تہیہ ہے, یہ ان کی قسم ہے کہ ہم اپنی سلامتی, بقا, ٹیریٹری باؤنڈریز کے لیے ایک ایک خون کا قطرہ بہا دیں. اور آپ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریگیڈیئر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا یقیناً پاکستان کی ایک ایک انچ اللہ کے کرم سے محفوظ ہے اور کوئی بھی دشمن دیکھ نہیں سکتا. ایران ہمارا درینہ دوست ہے, وہ پاکستان کی پاک فوج کو بھی جانتا ہے, جغرافی صورتحال پر بھی جانتا ہے. کیا ایک بھارتی منسٹر کے وزٹ کے بعد یہ اس کی کوئی سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کو احساس بھی ابھی تک نہیں ہو رہا؟ اور کیا پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا ہے؟ پاکستان نے تو ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے, ہمارے در اندازی ایران سے ہوتی رہی, گلبوشن کہاں سے آیا؟ تو پاکستان نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ ایران کو بھائی بنا کے ساتھ چلائے. تو یہ کیا انہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور ابھی تک اس کی وہ معذرت بھی نہ رویہ بھی نہیں اپنا رہے؟ صاحب دیکھیں, پاکستان ہر موقع پہ, بیکاز ایران از آئسولیٹڈ, سینکشنز ہیں, ہر موقع پہ پاکستان نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی سفارت کاری سپورٹ کیا, یونائٹڈ نیشن نے ہر جگہ پہ.
پھر آپ کی بھی آبلیگیشن بنتی ہے. آپ نے کم از کم جو بھی آپ ایکشن کرتے ہیں آپ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. آپ نے ریلائز کیا کیا آپ سب نے سمجھا کہ عراق اور سیریا رسپونڈ نہیں کرا تو پاکستان بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا, وچ از ناٹ پاسبل. اس لیے آپ کو یہ کرنا پڑا بڑا کامیاب. دیکھیں پھر سیکنڈ فرق دیکھیں, دے وینٹ فار سویلین ٹارگیٹ. سویلین ہمارے نے شہید کیا اور دفن کیے. ہم نے ٹوٹل ریسٹرین کیا کہ کہیں ان کو فوجی کو نقصان نہ ہو, ان کے اس کے بعد عوام سویلینس کو نقصان نہ ہو. وی وینٹ پیورلی فار ٹیررسٹ سیٹ اپ, اور وہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے ڈسٹرائے کیا. اور اس کے بعد ناؤ دا بال از ان دیئر کورٹس بیکاز دے مسٹ ریلائز کہ کیا وہ ایسکلیشن چاہتے ہیں, کیا وہ انڈیا کو جس طریقے سے وہ ان کے میڈیا کو دیکھیں کیسے وہ ڈھول بجا رہے ہیں, کچھ شادیانے بجا رہے ہیں, کیا اسلامک ممالک کو اپنے جھگڑتے یہ ایران کو سمجھ آنا چاہیے. پیلسٹائن کی ایشو جو ہے, عراق کا مسئلہ دیکھیں, افغانستان میں پرابلم ہے. آپ ایک بات بتائیے, ہمیں افغانستان سے کتنی شکایت افغان طالبان حکومت سے کہ وہاں سے بی ایل اے بھی آپریٹ ہوتی ہے, بی ایل ایف بھی ہوتی ہے, بی این اے بھی ہوتا ہے, اس کے بعد پی ٹی پی ہے, وہ ان کو روکتے نہیں ہیں. وہاں را وہاں پر موجود ہے, وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں, وہاں سے وہ لانچ پیڈ دیتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں. کیا ہم نے ڈسپائٹ ہمارے کتنے فوجی سویلین شہید ہوئے, کیا ہم نے ایک دفعہ بھی ان کی ٹیریٹوری باؤنڈریز کو کراس کیا؟ کیا ہم نے ایئر اسپیس ان کی وائلیٹ کی ہے؟ کیا ہم نے وہاں پر اپنے سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی وہاں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں؟ سی پاکستان بڑا رسپانسبل ملک ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے انٹرنیشنل جو ہے جو ایک آبلیگیشن ہم نے کیسے پوری کرنی ہے, اور یہی ہم نے پیغام بھی دیا ہے. اس کے بعد بھی ہمارے یہ فارن آفس نے پھر ہمارے اسپوک پرسن فارورڈ کرتے ہیں کہ ہم ایران کی رسپیکٹ کرتے ہیں ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی, ان کی تمام چیزوں کی, لیکن ہم اپنے ملک کی سلامتی بقا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی وی ہیو ڈن. ناؤ اٹ از ریسپانسبلٹی آف ایران. آپ کو کچھ انیشیٹو ہے, یو وانٹ ٹو ڈی سیٹلیٹ, پلیز موو فارورڈ, کمیونیکیشن کریں, بات چیت کریں. اور آپ کہیں کہ جی ہم نے ریگریٹ یہ ہم نے کیا ہے, آپ کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ کسی نے اگر لوکلائز کسی نے کر دیا ہے تو حکومت اس میں معذرت کرتی ہے, وہ بھی نہیں ہونے کی. تو آئی تھنک اس لحاظ سے نو ایران کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. جو آر آلریڈی آئسولیٹڈ, اور اگر اس طرح کی آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اسلامی ممالک کو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو. ہمارے دوست ممالک آئی ایم شیور کہ دے مسٹ بی آلسو ریئلائزنگ, اور وہ کچھ اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں کہ کیسے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. پاکستان نے اپنا رسپانس میجرڈ بہت اچھے طریقے سے رسپانس دیا ہے. ناؤ اٹ از اپ ٹو ایران ٹو ڈیسائیڈ کہ ہاؤ دے وانٹ ٹو موو. اچھا, اب یہ آپ کو ڈی ایسکلیٹ ہوتا نظر آتا ہے, آپ کیسے اس کو کیا تناظر ہے آپ کا؟ کیونکہ کوئی ابھی ایک بڑی پراسرار سی خاموشی ہے. ایک مبینہ بیان ان کے وزیر خارجہ کا آیا جس میں عجیب سی سٹیٹمنٹ تھی, ویریفائی نہیں ہم کر سکے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریڈ روٹ ہے الجزیرہ کے مطابق وہ بھی ابھی ایز یوزول آپریشن ادھر ہو رہا ہے. تو اب کوئی اس کی ریزولوشن کس طرح نظر آتی ہے؟ اور خدا نخواستہ ایک خوف یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی بات آگے نہ بڑھ جائے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ ہم اس کو ایسکلیٹ کریں, بٹ دے ول آلویز بی میچنگ رسپانس. نمبر 1 یہ ایران کو سوچنا چاہیے, اور ساتھ ہمارے اسلامک ممالک ہے, OIC ہے, ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ پرماننٹ چائنا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ رہی ہے. دے ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ ڈونٹ لیٹ دس بی مور ایسکلیٹڈ. کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں انوالو ہوئی ہیں, بٹ دین جو بھی ہو, ایک آپ کی جو آرگنائزیشن اس پہ رسپانس ہوتا ہے کہ جی آپ نے مسلم ممالک میں کوئی کانفلکٹ ہو تو آپ نے میوچل طریقے سے اس کو ریزالو کرنا ہے. ایٹ لیسٹ دے شوڈ آسک فار کہ جی آئندہ سے دے شوڈ نو, آپس میں کلیش نہیں ہونا چاہیے, دین کوئی نہ کہیں ٹائم فکس کرنے سے مذاکرات ہو, بات چیتوں ختم ہو جائے. بٹ یہ ایران کے اوپر پاکستان نے جو اپنی رسپانس کرنے کر لی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین انلیس ہمیں فورس کیا جائے کہ ہمیں اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو ہمیں پھر آگے فارورڈ اسٹیپ لینا پڑے. ہماری مسلح افواج بالکل تیار ہیں ہر لحاظ سے. اٹس ناٹ اونلی بلوچستان, ایوری ویئر, پرٹیکولرلی انڈین سائڈ ایسٹ کے اوپر, بیکاز یہ شیطانی کر سکتے ہیں. ان کے الیکشن آنے والے ہیں اور وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں. یہ جو 4-5 کا خطرناک قسم کا ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے دہشت گردوں کا, RSS کا, نریندر مودی, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال, یہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت
ہر وار مانگرنگ میں اینٹی مسلم، اینٹی کشمیری، اینٹی مائنورٹی جو وہاں پر کام کر رہے ہیں سب کو پتہ. اس لیے انہیں کی شیطانی انہوں نے جا کے انسٹیگیٹ کیا. بٹ دین ایران گورنمنٹ شوڈ ہیو بین ویری ریسپانسبل. ہم نے کمیونیکیشن چینل کھولے ہوئے تھے، آپ ان سے بات کرتے جی ہمیں یہ شکایت ہے. ہم نے پہلے بھی دور کیے. گلبشن یادیو کا وقت ہم نے کیسے حمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے تو ایسی کبھی بات نہیں کی ہے. وہاں سے کتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بے آپریٹ کرتے ہیں، ڈوزر دیے ہیں لیکن ہم نے. برگیڈیئر صاحب، موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی دوست ممالک جو مشترکہ ہو ایران اور پاکستان کے کوئی ایسا رول ادا کر سکتے ہیں جس سے مزید کشیدگی کو ختم ہو اور ایران کو احساس ہو کہ پاکستان اس کا دوست ممالک ہے اور ہمیشہ برے وقت میں اس کے ساتھ رہا ہے، تو اس کو کشیدگی کو ختم کیا جا سکے؟ کوئی رول ایسا ادا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں سے؟ I personally feel کہ it is China and Turkey, they are the both. پاکستان کی بہت قریب ہیں اور ایران سے بھی ان کا تعلق ہے، ان کے کاروباری تعلق بھی ہے. چائنا کا بہت ہے، $400 بلین کا وہ وہاں سے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. تو دے آر دا کنٹریز، ان کو چاہیے کہ ان کا اپنا نقصان ہوگا، اس سے دے ہیو ٹو کم فارورڈ. پاکستان ول ناٹ ٹاک ٹو ایران انلیس ایران انیشیٹ دا ڈائلاگ. اس لیے کہ انہوں نے شیطانی کی، شرارت کی، اور اب ان کا فرض ہے کہ آپ کرے گی ٹھیک ہے، وٹ ایور اٹ ہیپن وی جسٹ فورگیٹ اٹ اینڈ لیٹس سٹ ڈاؤن. آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں، پاکستان بھیجیں، پاکستان بہت عمل سے ان کی بات سنے گا اور جو بھی ایسی چیزیں جو خود آتے ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ دس از واٹ اٹ از. یہی وہ فرینڈلی کنٹریز کا ہوتا ہے. ہم اس وقت کوئی نئی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے. آئی ایم شیور کہ ایران کی گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہوگی، اور دیکھنا یہ کہ اس کو وہ کس اچھے طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے اس کو میٹر کو لکھ کے لے کے چلتے ہیں. تو برگیڈیئر صاحب، او ایس آئی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ویسے تو او ایس آئی کا عموماً کبھی رول بہت ایکٹیو نہیں رہا، اس سلسلے میں کیا کوئی او ایس آئی پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہے؟ آئی فیل اٹ از ویری امپورٹنٹ. او ایس سی اگر آپ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ واٹ فار وی ہیو او ایس سی. اسلامک بلاک کو، اسلامک کنٹریز کو انٹرسٹ دیکھنے کے لیے، اگر کسی میں کانفلکٹ ہے، کہیں پرابلم ہو رہی ہے، وہ دور کرنے کے لیے. آپ نے یہ ریزولوشن، آپ نے یاد ہے اسلامو فوبیا کے بارے میں بھی یہیں سے گیا تھا ریزولوشن کو یونائیٹڈ نیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا. سو دے شوڈ کم فارورڈ. ان کا پریزیڈنٹ ہے جہاں چیک کیا، آئی ہیو سین اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام دیم. اور ایک شوڈ ناٹ بی کہ اونلی مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ کی ایران کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جو ممالک ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، تو دے آر دا کنٹریز. ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، پاکستان سے بھی تعلقات اچھے ہیں. پھر سیکنڈ دیکھیں، یہ ریلائز کریں کہ آپ کس طرح پاکستان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ڈرون اٹیک کریں، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آن بی ریسپانسبل فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ ٹیریٹوریل باؤنڈری، سیف گارڈ آف ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف پاکستان، جغرافیکل باؤنڈریز کو یہاں پہ خیال کر لیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ابھی فی الحال فور دا ٹائمنگ اگر ایران کو رسپونڈ نہیں کرتا اور پاکستان خاموش رہتا ہے تو تھنگ ول وہ سیٹل ڈاؤن، ڈسٹ ول سیٹل ڈاؤن، اینڈ دیٹ از دا ٹائم کہ دوسرے ممالک جو ہمارے فرینڈلی بہت کنٹری سے تعلقات ہیں وہ آگے پائیں اور مذاکرات کو انیشیٹ کریں اور اس کا فائل نکالیں. کیونکہ یہ لڑائی الٹیمیٹلی جو بھی ہوتی ہے، جہاں ناراضگی ہوتی ہے، جو کہ سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ فائنڈ اے سولوشن. فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھ لیں، ویتنام چائنا وار دیکھ لیں، کوئی وار دیکھ لیں، الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل. سو وائی ناٹ ارلی، وائی ٹو گو فار اپنا نقصان کریں. پاکستان نے کتنے اعتراض سے کام کیا کہ اسٹیٹمنٹ بھی دیے کہ ایرانی لوگ، ایرانی پیپل ویری کلوز ٹو اس، ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے انشور کیا کہ کوئی سویلین کیجولٹی یا فوجی کیجولٹی نہ ہو، بلکہ صرف جو ٹیررسٹ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں. اچھا برگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں سمجھنے میں مدد فرمائی. ناظرین، برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وزیر داخلہ سندھ، اور اب ایک پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر محترمہ شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ، وی ور آل ٹیکن ابیک جو ہوا. آپ بھی دیکھتی رہی ہیں اور ماہر ہیں جو ہیں، جو فارن امور ہیں، تو آپ اسے کیسے ایکسپلین کرتی ہیں؟ سٹل ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا، اور ایک پراسرار سی خاموشی بھی ہے ایون آفٹر R2 جو ہماری سٹرائکس جوابی ہوئی ہیں. محترمہ شہری رحمان صاحبہ. جی ہیلو. جی آ رہی آواز؟ جی آواز آ رہی ہے آپ؟ ہاں جی، دیکھیے بالکل یہ انپرووکڈ اور بغیر کسی اشتعال کے اٹیک ہوا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان میں ایک حیرت ہی ہوئی ہے.
کوئی ایسا ڈسکشن نہیں تھا. ہر جگہ ہر فورم پہ کچھ کہیں ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشن جا رہے تھے, دوسری طرف نیول ڈرلز ہو رہی تھیں آپ کو پتہ ہے, اور پھر فارن منسٹر ان کے وہاں ڈیووس میں مل رہے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے. تو روابط اور مواقع تو بہت تھے, کوئی ایسا سنگین مسئلہ تھا یا ڈسپلیجر تھا وہ کنوے کرنے کا کہ آپ لوگوں کے ہاں سے بھئی ہمیں یہ اطلاع آ رہی ہے, اس کے بارے میں کچھ کریں. ہمارا 2013 سے باہمی معاہدے بھی ہیں اس حوالے سے. تو یہ پہل جو انہوں نے کی ہے یہ یونیلیٹرل ایکشن, کسی کی ساورنٹی آپ بریچ نہیں کر سکتے اس طرح سے. ہم کوئی اس طرح کی ملک تو نہیں ہے کہ آپ نے اندر میسائل داغ دیے اور پھر کوئی جواب بھی نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان نے رسپانس بالکل میجرڈ دیا. پہلے تو ڈپلومیٹک وہ جو راستے ہیں کہ ایمبیسڈرز کو ودرا کرنا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن پھر وہاں سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ضروری ہے. آپ اپنی ڈیٹرنس کیپیبلٹی بتا رہے ہیں نمبر 1 کہ ہم کر سکتے ہیں اچھی طرح, اور دوسرا یہ کہ دیکھیے ہم آپ اور ابھی ہمارے پاس تھریش ہولڈ نہیں ہے اور ہماری اس وقت کوئی ٹالرنس نہیں ہے کہ اس طرح کے اٹیک ہم برداشت کرنے یا پی جائیں. یہ ریاستیں نہیں کرتی کہ یہ جو فقدان ہو گیا ہے اعتماد کا جو ایک دم سے آ گیا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے, اور وہ آخرکار چاہتے کیا ہیں. آپ نے جیسے کہا پراسرار سی خاموشی ہے, تو ایران میں اس وقت 3 طرف انہوں نے اٹیک کیا ہے, اپنے ہر بارڈر انہوں نے ہاٹ کیا ہوا ہے. تو پاکستان سے تو کبھی اس طرح کے روابط نہیں تھے. تو شریر رحمان صاحب آپ کیا فرماتی ہیں, کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانا ہوگی کہ ایمکیبلی ایک ہمسائے سے اچھے تعلقات بھی رہیں اور ایران کو یہ احساس بھی ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, کسی کی کراس بارڈنگ نہیں کی جاتی. ان کے فارن منسٹر نے ہمارے فارن منسٹر کو کال بھی کیا تھا کہ یہاں کوئی 2 بچیاں جو ہماری ہلاک ہوئی ہیں, تو ہم یہ اس طرح انٹینشن نہیں تھا. دیکھیے انٹینشن کی بات نہیں ہے, ہوا تو جو ہوا نا, آپ نے اس طرح بغیر وارننگ کے اسٹرائک کیا. تو اب یہ سچویشن ایسی ہے کہ اب یہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تو کریں گے, مگر دیکھیے یہ مواقع بھی ہیں اس وقت ڈی ایسکلیشن کے. پاکستان نے جو کرنا تھا, جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب تہران پر یہ سارا دار و مدار ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ یہ سائیکل بند کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ اس کو آگے لے جانا چاہیں گے. تو یہ تو ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا, اور خاص طور سے مڈل ایسٹ میں ایک عجیب و غریب میسج بھی جاتا ہے جب غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی بھی یکجہتی نہیں رہی, خاص طور سے ہمارے جیسے ملک میں جہاں سے امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور ہم ایک لیڈرشپ رول OIC میں وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور یہ جو ایران کی سوچ ہے کس مطلب ہارڈ لائنرز نے یہ کیا ہے ظاہر ہے, اور وہاں سے آگے کیا رد عمل ہوگا اس پر ڈپینڈ کرے گا. پاکستان نے بالکل اپنی کلیئر کیپیسٹی ڈیٹرنس کی دکھا دی ہے اور اپنا ٹالرنس لیول بھی بتا دیا ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا. ہم بالکل اپنا ساتھ میں پیغام بھی دے دیا ہے کہ میسج یہ ہے کہ آپ بے شک our doors are open for dialogue. ہمارا ہمسایہ برادری ملک ہے اور ہم آپ کے ساتھ ضرور روابط قائم اسٹیبلش. مگر اب دیکھیے کرائسس مینجمنٹ کی اور ٹول کٹ ہوتی ہے, بارڈر مینجمنٹ کی ہوتی ہے, کانفلکٹ ریڈکشن کی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود. اگر انہوں نے کرنا ہے تو اس کا آگے پھر ظاہر ہے ایک پہل ہو سکتی ہے. پرانے اگریمنٹس بھی نکال کے ان کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی بھی جو مسئلے مسائل ہیں. آخر پاکستان نے بھی تو بہت دفعہ سگنل کیا نا کہ ہمارے آپ ٹیررسٹ جو ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں, ہماری ریاست کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہمارے لوگوں پر برسا رہے ہیں اپنی عسکریت. تو پھر آپ انہوں نے پھر کوئی نہیں اس کا نوٹس لیا نا, اور ہم بھی چپ رہے. تو بس اب یہ دونوں کے مسئلے مسائل ایک ظاہر سفارتی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں. سفارت خانے تو چل رہے ہیں, سفیر چلے گئے لیکن سفارت خانے تو چل رہے ہیں نا.
جی بالکل. اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کوئی چائنا کا ایک ان کی ترجمان خاتون کا آیا تھا مگر اس پہ شاید ابھی اتنا اثر اس کا نہیں ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو بڑی طاقتیں ہیں, آج امریکہ کا بیان تو آیا ہے پاکستان کے حق میں, لیکن کوئی میننگ فل کوئی انٹرونشن آپ کو نظر آتی ہے کسی چائنا یا کسی مڈل ایسٹ کے کسی بڑے ملک سے؟ آپ دو مطلب سوورن ممالک ہیں تو اپنے کوئی ایسی تاریخ ہماری ہسٹری نہیں ہے اس طرح عسکریت کی, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کو کوشش ہونی چاہیے وہیں سے تہران سے کہ ان کے جو بیٹر سینس پریویل کرے, اور وہاں کے جو میں کہہ رہی ہوں ہاکس جو تو نہیں لیکن جو دوسرے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے اور کس کے لیے یہ سود مند ہوگی, مطلب وہ اس کے کیا فائدہ ہوگا. ایران کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف کچھ جو کانفلکٹ کا فائدہ ہوتا ہے کچھ وہ ایک وقتی سا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان سے اس طرح روابط اتنی نہج پر خراب کر کے وہ اب اور اس کو لے جانا چاہیں. مجھے تو یہ منطقی بات نہیں لگے گی. اتنے فرنٹ وہ بھی کھول لیں گے, ہم بھی کوئی سافٹ عسکری اسٹیٹ تو نہیں ہے دیٹ وے. ہمارا ہارڈ ملٹری پاور پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, وہ ہم نے دکھا بھی دیا ہے, چاہے وہ پلوامہ ہو یا یہ ہو. اور لیکن ان کو ہمیں ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے انڈیا اور ایران کو. تو اس اب کسی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ کرائسس مینجمنٹ اور بارڈر مینجمنٹ اور ڈی ایسکلیشن تو شروع ہوگا, لیکن وہاں سے شروع ہونا ہے نا. اب جو ہونا تھا ہماری طرف سے بھی ہو گیا, جوابی کارروائی آ گئی, ایک پروپورشنٹ میں رسپانس آیا, مطلب ڈسپروپورشنٹ نہیں تھا کہ اٹھا کے ہم نے مطلب ہر طرف کر دی کوئی بامبنگ یا میسائل داغ دیے. پریسیشن بامبنگ ہوئی اور جوابی ہوئی, اور جہاں ہمارے اپنے ٹارگیٹس تھے ان کی سرزمین پہ. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں شاید اندر کوئی کشمکش یا کوئی اسٹرگل ہوگی کہ کہاں جائیں, اسی لیے خاموشی چل رہی ہے. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, آپ نے انلائٹن کیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بٹی صاحب ایک انفارچونیٹ تھی بات, مگر جواب تو ہمیں دینا تھا اور دیا اور ٹھیک دیا. اب اس کے ڈی ایسکیلیٹ ہونا چاہیے اس کو. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب وطن عزیز کے اندر ہی کچھ خبریں اور کچھ ڈیولپمنٹس جو ایک دو دن سے پس منظر میں شاید چلی گئی ہوں, ان پہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا بٹی صاحب بات تو کچھ اور کرنی تھی, مگر ابھی بلاول صاحب کو سن رہے تھے تو میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 300 یونٹ وہ فری کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حاتم طے کے مقبرے کو ڈیمالش نہ کریں. صرف جو ان کی حکومت نے معاہدے کیے تھے 1993 میں ان کو تش تش بام کر دیں, ہمارے سامنے رکھ دیں کہ ہم نے کتنی صفائی اور شفافیت سے کیے تھے. ہم پھر قیمت خود ہی نیچے لے آئیں گے, مگر ہمیں وہ معاہدے کھول کے دکھا دیں. کیا خیال ہے؟ اچھا قائد صاحب, یاد ہے آپ کو پروگرام سے پہلے ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت ملک پہ بیرونی قرضے کتنے ہیں, وہ کتنے آپ نے تعداد بتائی تھی؟ $130 بلین تو بیرونی ہے. 130 بلین ڈالر اور 63 ٹریلین روپیز. 63 ٹریلین یہ بن جاتے ہیں کتنے؟ میرا ٹریلین ڈالر نہ روپے ہیں. یہ روپے ہیں, سوری, یہ روپے ہیں. 130 ملین ڈالر آئے, اور یہ ٹریلین ہزار کا ہوتا ہے. 1 ٹریلین 1000 ارب کا ہے. یہ لگے کہاں ہے؟ پہلے تو ہمیں بلاول صاحب یہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سا ایسا فارمولا, اور کی 3 مرتبہ حکومت رہی ہے, 3 مرتبہ, کہ وہ آ کے 300 یونٹ بھی فری دیں گے, ہسپتال بھی لگائیں گے اور لوگوں کو ایجوکیشن بھی دیں گے, اور کون سے مد میں سے یہ قرضے اتاریں گے, انٹرنل قرضے اتاریں گے. دوسرا, بار خواہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے منتخب کرو, یہ حق ہے ان کا, ہر پولیٹیشن کا حق ہے, اور بلاول نوجوان ہے, اس پہ دبا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن کئی سب حق اس کا ہوتا ہے جسے عوام خود لے کے آئے. بار بار کہنے سے عوام ووٹ نہیں دیتی. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں بلاول صاحب کو ہی سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہم نے سارے آزاد میروا ساتھ ملانے ہیں. اب اندازہ کریں, پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے جیتنا پی ٹی آئی نے آزاد کی صورت میں. بلاول صاحب کا بیان بتا رہا ہوں, اپنا نہیں. سب آزاد امیدواروں پہ ہماری نظریں ہیں, ہم آزاد حکومت, آزاد کینڈیڈیٹ ملا کے حکومت بنائیں گے, اور نواز شریف
اپوزیشن میں بیٹھے گا. تو مجھے بتائیں جب ایک بڑی جماعت ہے جو 3 دفعہ اقتدار میں رہی ہے, ایک دوسری جنہوں نے شیروانی سلائی ہے لاڈلا لیگ, وہ حافظ آباد میں گئے تو بندوں دوربین سے ڈھونڈنے پڑے, جانا ان کا حق ہے, لیکن دونوں کی نظریں خوف آزاد کینڈیڈیٹ کا طریقہ انصاف کا, اس کا لیڈر جیل میں ہے, ہر روز اس کے اوپر کیس ہوتا ہے, وہ جیل سے اندر باہر آتا ہے, آ کے 4 آیتیں سنا دیتا ہے, آدم وہ کہتا ہے. تو قاضی صاحب انہیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے؟ مجھے پہلے یہ میری رہنمائی کرے. نہیں, مجھے تو وہ ایک فلم تھی امیتابھ بچن کی آزاد, میں آزاد ہوں, تو مجھے تو اس کا ریپیٹ لگ رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں. لیکن بٹی صاحب سوال یہ نہیں ہے, میں تو تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ اس طرح کریں, آپ یہ سارے وعدے واپس لے لیں, آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کے نانا کا وہ جو 1968-69 کا منشور تھا اسے اٹھا کے ذرا آ کے لہرا کے دکھائیں کہ آج یہ ہمارا منشور ہے, تو حضور ہم آپ کی صحافت چھوڑ کے کارکن بن جائیں گے. قاضی صاحب نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, وہ ذوالفقار علی بھٹو سے اب آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ہے. ڈو یو تھنک روٹی کپڑا اور مکان کا 5% حصہ بھی مکمل ہو گیا؟ اور کھولے جے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ جو لوٹ کھسوٹ ہوئی یہاں پہ ہے جی شہروں. بٹی صاحب اب میں ایک بات کرتا ہوں, کراچی میں جھوپڑی والوں کو نہیں پکی جگہ ملی. ایک آپ کی خبر ہے, آپ ہی کی خبر ہے, میں نے آپ کو دینی ہے. میں آ رہا تھا جب دفتر میں تو مجھے آپ کی بات یاد آ رہی تھی کہ جب آپ اس کمیٹی کے ممبر بنے جس کا کام یہاں کی سڑکوں کو کمرشل کرنا تھا, پہلے مکان بنائے گئے ریزیڈنشل ایریا, پھر دیہڑیاں لگا کے ان کو آج شہر گندا کیوں ہوا؟ آج لاہور دنیا کا گندا سب سے خوبصورت شہر, یو فال ان لو. جب میں 76 میں آیا تھا تو میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا. اور انہوں نے یہ کیا, اس کو آج جو کہتے ہیں اس کو پیرس بنانا ہے, اور تم پیرس کو ایتھوپیا بنا دو, تمہیں ادھر بھیجیں تو اللہ کو تمہیں بھیج دے. صاحب انہیں پیرس دیں, یہ پیرس کو مفلوج نہ کر دیں, ادھر تعلیم روزگار پانی سب کچھ نہ چھین لیں تو مجھے پکڑیے گا. میری ایک گزارش, ایک بات کر لوں, ایک بات, یہ جو اب آزاد کی آپ نے بات کی ہے, اگر ہمارے یہ کرتوت نہ ہوتے تو آزادوں سے اتنا ڈر نہ لگتا. قاضی صاحب میں یہ بتاتا ہوں, کہتے ہیں یہ بلاول بھٹو آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے, ہماری آزاد اراکین پر نظر ہے, یہ بھی اس سے ڈر رہے ہیں. مسلم لیگ نون جسے مکمل پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملا ہوا, مکمل, اس طرح کی فیور کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی چیخ اٹھی ہے کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب جیتتے یہ پھر نہیں نظر آ رہے, بار بار مجھے وزیر اعظم بناؤ, ادھر مریم کہہ رہی ہے مجھے بناؤ, یہ کہتے کس کو ہے؟ عوام تو آتی نہیں. بیٹی صاحب آج ایک دکھی بات کر کے میں نے خبر کی طرف آنا, یہ میں نہیں قاضی صاحب ایک پہلے میں ادھر آپ کے علم سے فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں. $130 ملین ان کے پاس آئیڈیا کیا, یہ جو اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے 300 یونٹ دیں, کیسے دیں گے؟ پہلے میں آپ کی بات کا جواب, آئی پی پی کو روک لیں گے. یہ ہر الیکشن میں نتائج پہ ہر کوئی آپس میں لڑتا ہے نا کہ نتائج غلط ہوئے ہیں, ایک نتیجے پہ سب کا اتفاق ہے, ہر الیکشن میں اس ملک کی عوام ہار جاتی ہے, ایک بار ہرایا جاتا ہے, ہار آ جاتی ہے, ہرایا جاتا ہے. اچھا بٹی صاحب اب آتے ہیں تھوڑا سا, یہ پلان سی کیا ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتایا اے بھی اڑ گیا پلان, بی بھی اڑ گیا پلان, کوئی پلان تو چلا نہیں. ہاں مگر ایک بات ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورے جو ہے وہ بھی امیدوار بھی میرے خیال ہے اس کے کوئی 60-70 کم ہے کوئی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. قاضی صاحب میں ایک عرض کرنے لگوں, جو زمینی حقائق ہیں, کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. بدقسمتی ہے یہ 20 مہینے میں جتنا نون لیگ لوزر رہی ہے نا, یہ 20 سالوں میں نہیں رہی. سوشل بیس تو کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, ظلم, زیادتی, ناانصافی, مہنگائی, بجلی کی قیمت دیکھ لیں, کل آپ کہہ رہے تھے 6 روپے یونٹ بڑھ گیا, پیٹرول کہاں چلے گیا, گیس کی قیمت کہاں چلے گئی, گھروں کے کرائے کہاں چلے گئے, روزگار رہا نہیں. وہ ساری ذمہ دار قوم آپ سمجھتی ہے. یہ عمران خان کے خلاف ان کی ہر انتقامی کاروائی ان کی مقبولیت کا باعث اور ان کی زوال کا باعث بن رہا ہے. عوام ساتھ نہیں دے رہی. قاضی صاحب عوام کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, رزلٹ کیا نکلنا ہے مجھے نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ خود اپنے آپ کو جیتتے ہوئے نظر نہیں آتے. سیال کوٹ کے آپ کا بھی ایک دوست ہے, سرکاری افسر ہے, بظاہر تو وہ خواجہ صاحب کے آگے پیچھے ہوتا ہے, تو اس کو میں نے کہا یار آپ کیا اسیسمنٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو ایگزیکٹ تو نہیں ہم بتا سکتے. کہتا ہے کہ خواجہ صاحب 30 پہ ہے اور عثمان ڈار کی والدہ 70 پہ ہے, اتنا فرق ہے. ان کا بھی آج خبر تھی کوئی
سینہ گزرتی تھی کہ شاید ان کو بھی دوبارہ سے کوئی کر دیا جائے گا یا دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے کرتی ہے. اب آپ نے بعض جگہوں پر کریک ڈاؤن اب تک جاری ہے. اگر عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہے تو سرکاری مشینری کیوں استعمال کر رہے ہو؟ عوام کے ووٹ سے بڑی طاقت تو نہیں ہے. جسے عوام لائے گی اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس پہ آپ دھاندلی کر سکتے ہو، بے ایمانی کر سکتے ہو، لیکن عوام کا طوفان اگر 8 فروری 2024 کو ٹرن آؤٹ 60 سے 70% چلے گیا، کتنی دھاندلے کر لو گے؟ بس زیادہ میں تھوڑی سی بات کروں، بڑی صاحب زیادہ بات نہیں کرنی میں نے. بس اس دفعہ آپ کو 1 کلو دودھ میں کوئی 5 کلو پانی ڈالنا پڑے گا، اس لیے کوئی بات کسی کو نظر نہیں آئے گا. دفعہ کریں. اچھا میں آپ سے اور بات کرتا ہوں، ایک اور مطالبہ آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بات کرنی ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا نام آ رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں شہباز شریف صاحب ہوں گے. اس میں بھی آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو پھر میں آگے بڑھوں. دیکھیں قاضی صاحب، نہ عوام کے نتائج کے مطابق بادی النظر میں نواز شریف وزیر اعظم لگ رہے ہیں، نہ شہباز شریف. میں یہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپینڈ کر رہا ہے کہ الیکشن آج تک 100% چیف جسٹس صاحب نے بلے کا نشان لے لیا، آئینی طریقہ تھا، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ دیا. الیکشن ہوتا کیا ہے؟ اگر الیکشن صاف شفاف ہوتا ہے، صاف شفاف میں لفظ کہہ رہا ہوں، تو مجھے تو ان دونوں میں سے کوئی حکومت بناتا ہوا نظر نہیں آتا. باقی اگر یقیناً رزلٹ میں یہ جیتیں گے، اکثریت ہوگی تو حکومت بنا لیں گے. بس میں اس میں بریک صاحب یہ تھوڑا سا عمران خان بھی غلط کر رہا ہے. دیکھیں ایک تو اس سے مشاورت نہیں کی جا رہی، ٹکٹوں میں بہت گڑبڑ ہو گئی ہے. ابھی تحریک انصاف کے 2 امیدوار آئے تھے، وہ اپنے ہی بندوں پہ شبہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے مبینہ طور پر پیسے لیے ہیں. افضل شیر مروت حامد خان صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حامد خان صاحب اس کے خلاف کر رہے ہیں. اس وقت انہیں یونٹی کی ضرورت ہے. گو کہ میں ان کا ایڈوائزر نہیں ہوں، لیکن بتائیں کہ ایک بندہ ڈیالہ جیل میں جو 200 کیس ہے، یہ سب کو شیر افضل مروت کو اور حامد خان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ووٹ ان کو نہیں ملنا. محمد رشید کھڑا ہے، اس کو نہیں ملنا. یہ ووٹ ملنا ہے عمران خان کو. مجھے کلوزنگ کیا خیال ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر چونکہ وقت کی کمی ہے. مگر ایک بات میں ضرور کہہ کے جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ نگران بھی سمجھ لے اور باقی لوگ یہ بھی جو جنہوں نے الیکشن کروانا ہے، الیکشن کمیشن وغیرہ، اس دفعہ دھاندلی جو ہوگی بڑی صاف اور شفاف ہوگی، وہ چھپے گی نہیں. لہذا میرے خیال میں جو عوام کا فیصلہ ہے اس پہ آگے چل جائیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. آج کا پروگرام اور اس ہفتے کا آخری پروگرام ختم ہوا. منڈے کو ملیں گے. اللہ حافظ.